اس کی قیمت جو ہے وہ 2-3 ارب لگوا کے اور اس جورسڈکشن کے اندر لے کر آئے تاکہ وہ کیس ہو سکے اور ہمیں سزا مل سکے. 14 سال سزا جو ہے ایک غلط ویلیو لگوا کے 14 سال اس میں سزا دے دی گئی اور ہار ابھی بھی ہمارے پاس, ابھی بھی اس کی قیمت لگوا لیں. تو یہ ان کا فیک پراپوگنڈا, فیک کیسز, ان کی بددیانتی, یہ ساری چیزیں یہاں کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کیس بنائے ہیں. چیئرمین نیب اور وہ جو تفتیشی ہے اور 2 اس کے اندر جو اپروور ہیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر کیس کروں گا, اور کیس اس لیے کروں گا کہ جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پھر کوئی کسی کا کوئی یہ شکار نہ کریں, جھوٹے کیسز نہ بنائیں, گواہیاں نہ دیں. تو عمران خان نے اس لیے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر, اور مجھے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کمشنر راولپنڈی کی بات کرنی ہے. یہ قاضی فائز صاحب اگر سچے ہیں تو کمشنر راولپنڈی کو بلائیں. کیوں نہیں بلا رہے؟ اس لیے نہیں بلا رہے کیونکہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا کس کا کام تھا, الیکشن کمیشن کا. اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان کے 70 ہزار سے لیڈروں سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہم نے ہرایا. تو لہٰذا قاضی صاحب اس لیے نہیں بلا رہے. اگر کوئی سچا ہوتا ہے تو وہ آ کر اپنی گواہی دیتا ہے, وہ اپنا آ کر بیان دیتا ہے. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کا کیس ہو یا کوئی دیگر کیسز ہوں, وہاں پر قاضی فائزہ صاحب, عامر فاروق صاحب, جن کے پاس جو کیسز لگے ہیں وہ تمام لوگ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. لہٰذا تمام کیسز سے خود کو علیحدہ کریں. اب تو ایسے جو تجزیہ نگار تھے جو ہمارے خلاف ہمیشہ بولتے رہتے تھے, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو خان صاحب کے کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اور میں آپ کے سامنے جو ہے فریاد تارپور خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کی بھی پراپرٹیاں وہ کوئی اس نے نوکر اور اس کے جو ہے وہ نام پہ لی ہیں, وہ دبئی لیکس کے اندر آئی ہیں. محسن نقوی کی بھی اسی طرح بیوی کی آئی ہیں اور دیگر لوگوں کی آئی ہیں, اور یہ ترمیم کر کے اب انہوں نے کلین چٹ لیا کہ ان سے کوئی وہ پوچھے نہیں. 9 مئی کے اوپر خان صاحب نے ایک جملہ بولا ہے, جس نے CCTV فوٹیجز چرائی اس نے 9 مئی کروائی. 2 ٹوک بات. اور جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا پوری قوم کو یہ پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کی اس جنگ میں آپ نے جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے, ہر صورت پہنچنا ہے, اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے, یہ اس ملک کے اندر آزادی کی جنگ ہے, یہ آزاد عدلیہ کی جنگ ہے, یہ مہنگائی کے خلاف جنگ ہے. آپ نے اس جلسے کو پہنچ کے کامیاب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں کریں. جیسے آپ نے پہلے 8 فروری کو بتایا, 8 تاریخ کو آپ نے ہر صورت جلسہ گاہ پہنچنا ہے. بہت شکریہ. نہیں صاحب ایک سوال لے لیجیے گا. کل جیسے ہی جو ہے وہ کچھ ویڈیوز سپریٹ کرنی ہے کہ عوام کا بھی تعداد میں کل بھی پہنچ گئی تھی, حالانکہ جلسہ کل ہونا ہے 2 دن پہلے. اگر جلسہ کے لیے حکومتی اداروں کی طرف سے مزاحمت کی جاتی ہے تو PTI کیا مزاحمتی جو ہے کردار ادا کرے گی اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے؟ دیکھیں, خان صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ کسی کو اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہاں, پاکستان تحریک انصاف اس بات کو آن کرتی ہے کہ تمام لوگ رکاوٹیں توڑ کر, کنٹینر ہٹا کر, اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو جلسہ گاہ پہنچیں. پیدل پہنچنا پڑے, گاڑیوں پر پہنچنا پڑے, موٹر سائیکلز پر پہنچنا پڑے, آپ نے پہنچنا ہے. قربانی دینی پڑتی ہے. آزادی کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی, اور قربانی انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے, سب دیں گے, اور سارے لوگ جلسہ گاہ پہنچیں گے.